اٹھا کر اس کے چہرے کا نشانہ دیا، جسے یوشا نے آرام سے کیچ کیا۔ خان صاحب، صبح صبح تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ مجھے 11 بجے سے پہلے مت اٹھایا کرو، سمجھے؟ نیند سے بوجھل آواز میں کہا، پر یوشا ڈھیٹوں کی طرح نازل رہا۔ ماڑا تمہیں ناشتہ کون بنا کر دے گا؟ بیوی کا کام ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھنا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا، میاں بیوی کا چیپٹر بعد میں پڑھانا۔ اپنی امی کو اٹھاؤ، وہ ناشتہ دیں گی۔ مجھے کیوں بول رہے ہو؟ تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر منہ اوپر رکھ کر کان بند کر دینے والے انداز میں کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ یوشا نے دانت پیسے، اماں کیا بس یہی کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ تمہارے 8:30 بج رہے ہیں۔ محترمہ کی بات پر اسے طیش آیا، دبے دبے غصے میں بولا۔ ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ خان صاحب، کیوں تم ہمارا دماغ خراب کر رہے ہو؟ جاؤ، ابھی سونے دو میں۔ اسی کے انداز میں جواب دیتی وہ سیدھی کروٹ پا گئی، پھر سانس نہ آنے پر تکیہ واپس سر کے نیچے رکھ لیا۔ یوشا کا دماغ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم تو نقل بھی بڑا پیارا اتارتا ہے۔ للک کی خماری پر وہ ہنس دیا اور پیچھے ہٹا۔ اس ڈھیٹ نے تو جاگنا نہیں تھا، وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے میں خاصا اندھیرا رہ گیا تھا، رات جیسا ماحول۔ للک کے معاملے میں وہ بے خود ہونے لگا تھا، اور یہ بے خودی اسے کس چوراہے پر لا کھڑا کر دینے والی تھی، اس کا بھی یوشا خان کو اندازہ نہیں تھا۔ پر دل پہ کس کا زور؟ انہیں اسے محبت ہو ہی نہیں سکتی، نہیں اسے محبت ہو ہی نہیں تھی۔ وہ بھی اس خانزادگی سے ہوں۔ دن پر لگائے اڑ رہے تھے، جیسے 12 گھنٹے پہلے سورج سر پر ہوتا تھا تو رات 12 بجے چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوتی۔ اس درمیان سب گزارتے جا رہے تھے، وقت نے بھلا کہاں ٹھہرنا سیکھا تھا خان ہاؤس میں کہ مکینوں کو بھی للک کی عادت ہو گئی تھی۔ بس تکلف شاید اتنی جلدی ختم نہیں ہونا تھا، نہ ہی للک ان کے قریب ہوئی سوائے چند ایک کے۔ یوشا سارا دن باہر ہوتا تھا، للک سے اس دوران بالکل گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ صبح سے جاگنے سے پہلے وہ چلا جاتا اور رات 1 بجے تک لوٹتا تو للک سو جاتی تھی۔ دونوں بالکل ایک دوسرے سے بے خبر لا تعلق تھے، پر خانزادگی کو اب اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتا۔ مڈل کلاس آدمی گھر والوں کی خاطر اپنی زندگی ہی تو کر دیتا ہے، تو پہلے یہ ذمہ داریوں کو لے کر اتنا سنجیدہ نہ تھا جتنا اب ہو گیا۔ للک کھانا پکا لیتی تھی، گویا ایک انگلی کاٹ کر شہیدوں میں نام کرنے جیسا۔ شہریار والے واقعے کے بعد سے وہ بہت خاموش ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہتی، حتیٰ کہ چچی سے بھی اٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ وغیرہ ہوتا تو اپنا کام شروع کر دیتی، پر ان دنوں اس کا دل بہت بجھل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت سے خیالات، نئی سوچیں جنم لے رہی تھیں۔ نجف اور عرفہ سے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ عرفہ پھپھو کے کمرے میں موجود تھی، وہ ان کے لیے میٹھے میں پڈنگ بنا کر لائی تھی۔ للک بی بی، ایک بات تو بتائے، گھر میں اور بھی لوگ ہیں، پر یہ کرم نوازیاں صرف مجھ پر ہی کیوں؟ عرفہ ویل چیئر پر ہی موجود تھی اور ہاتھ میں کانچ کا پیالہ تھام رکھا تھا۔ للک مسکرائی، دوسرے لوگوں سے اچھے تعلقات نہیں بابا کو یہ ضرور دیتی، پر ان کو شکر ہے۔ وہ پیر کا انگوٹھا فرش پر رگڑنے لگی۔ اور اپنی ساس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعیمہ بھابھی سے تو چلو تمہاری بنتی نہیں، اس کا تو سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے کہنے کے بعد پڈنگ منہ میں رکھی تو مٹھاس منہ میں گھل گئی۔ وہ سمجھتے بالاتر خاتون ہیں۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ ایک باروب خاتون ہے وہ۔ محظوظ ہوتے ہوئے وہ ہنسی، پھپھو کا بھی قہقہ ساتھ شامل ہوا۔ آپ بھی بولا کسی سے ڈرتی ہیں؟ ہاں، میں کیا انسان نہیں؟ میں بہت کم بات کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے ان کو ڈر ہے کہ میں ان کا بیٹا ان سے چھین لوں گی۔ پھپھو، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ یوشا کوئی ننھا کاکا ہے جو میری ہر بات پر سر جھکائے؟ ایک تو وہ سارا دن گھر سے غائب ہوتا، درمیان میں 2 گھنٹے جو فری ہوتا اس میں بھی گھر نہیں آتا۔ اب انسان اتنا بھی پاگل نہ ہو، بندہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ تو تیزی میں کہہ رہی تھی، جیسے دل میں جو کچھ دنوں سے بات چپ رہی تھی اسے زبان پر لانا لازم ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا ایسا ہی ہے محنتی، اب بیوی آ گئی ہے اس لیے زیادہ پریشان ہے، پر یہ سن کر اچھا لگا کہ آپ کو اس کا خیال ہے۔ عرفہ کی آخری بات پر للک نے خاموشی برت لی۔ ویسے آپ اتنی اچھی کیسے ہیں؟ پھپھو تو بہت بری ہوتی ہیں۔ آپ یوشا اور نجف سے اتنی محبت کرتی ہیں اور مجھ سے بھی دوستی کر لی اتنی جلدی، میں تو حیران ہوں۔ یہ بات بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، تجسس کے مارے پوچھ ہی ڈالی۔ عرفہ نے مسکرا کر چمچ پیالی میں رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ پھپھو بری ہوتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ میری پھپھو بہت بری ہیں، انہوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی پیار سے پکارا تک نہیں۔ میری ماں مر گئی، اس کے بعد مجھے ممتا کی ضرورت تھی، پر مجھے کسی نے نہیں دی۔ چچی جو پہلے ممی کو زندہ ہونے تک بڑی مہربان تھی، وہ بھی بدل گئی۔ مجھے دادوں نے خیال کیا، صرف دادوں نے خیال کیا، اس کے چہرے پر کوئی کرب، کوئی اداسی نہیں تھی۔ بی بی، جو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ایک انسان کے برابر ہونے میں، تمہارے پھپھو نامی رشتے پر برا ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ پیار سے بے حد نرمی سے بولی۔ للک نے زیر لب مسکرا کر سر نیچے جھکا لیا۔ امی کدھر ہیں آپ؟ میں سامان لے آئی ہوں، دیکھ لیں کچھ رہ تو نہیں گئے۔ یوشا نے آتے ساتھ ہی شور ڈال دیا۔ للک کے کمرے میں کان کھڑے ہوئے۔ آ گیا وہ، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ تیزی سے اٹھ کر بھاگی پیچھے صوفے، پیچھے پھپھو سر نفی میں ہلاتی مسکراتی چلی گئی۔
وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے عادی ہو رہے تھے۔ یہ نکاح کے چند پھول کا اثر تھا، وہ عادتیں محبت سے کئی گنا جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یوشا کو زرغونہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ فون مسہری پر پڑا بج رہا تھا، فون اٹھا کے دیکھا تو اسکرین پر بریرہ کا نام چمک رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ آج جلدی چھٹی مل گئی کہ زرغونہ نے گھر کا سودا سب دیکھا۔ کہاں جلدی چھٹی ملی، ہاف ڈے لے لیا تھا کہ سامان لے آؤں۔ وہ تخت پر بیٹھا زرغونہ نے شفقت سے اسے دیکھا۔ دوائیاں اس تھیلی میں ہے بابا، اور آپ کی انسولین بھی اسی میں ساتھ رکھے ہیں، نکال کر فریج میں رکھ دے گا، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ زرغونہ نے اس کا تھکن آلود چہرہ دیکھا۔ بیٹا کوئی دوسری جاب کر لو، سارا دن تھکتے ہو، بہت جب صحت ہی نہیں ہوگی تو پھر کماؤ کیسے؟ وہ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، آرام سے سب گزارا ہو رہا ہے۔ وہ سامان تھیلی میں سے نکالنے لگی۔ یوشا نے سامنے پلر کے پیچھے کمروں کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں خالی لوٹ آئیں۔ وہ محترمہ کمرے کے جانے کے بعد واپس نہیں نکلی تھی۔ پتہ ہے امین، پر میرے خرچے بڑھ گئے ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، مجھے کمرے میں فرنیچر کی ضرورت ہے، اور پھر اب بیوی کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ ضرور نے اپنے کام میں مصروف رہے نہیں، پر وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بریرہ تم شیزہ کو درمیان میں مت لایا کرو، مجھے اس کا نام بھی سن کر غصہ آتا ہے۔ دوسری پارٹ سے بریرہ کی کوئی بات سن کر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تبھی یوشا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جیب سے بائک کی چابی نکال کر ڈریسنگ کی ٹیبل پر رکھی، شرٹ کے گلے سے چین باہر نکالی اور گردن پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں یوشا آ گیا ہے، للک نے تھوڑا برہمی سے کہا۔ دوسری بار بریرہ کے ہونٹ گول ہوئے۔ کیا میری یہ برائیاں کر رہی ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے۔ ہاں بتا رہی ہوں، میرا شوہر ایک دم دنگ لہر چٹک کر جواب آیا۔ یوشا کی بھویں کھڑی ہوئیں۔ بعد میں بات کروں گی تم سے۔ ہاں ہاں میں نے یہی سوچا ہے۔ اچھا میں رکھ رہی ہوں، خان صاحب کا شاید میٹر گھوم رہا ہے۔ للک نے فون کان سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ یوشا شرٹ جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ للک نے بات کانوں سے اڑائی۔ یہ اتنی فضول سی ڈریسنگ ہے کہ تم جاب پر جاتے ہو، تم سپروائزر ہو، ذرا ڈھنگ طریقے سے جایا کرو نا۔ نیلی جینس پر اس نے ہاف سلیوز جرسی کی ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، اور چین شرٹ کے اوپر صاف نظر آ رہی تھی۔ صحیح تو ہے، ملنگی انسان ایک اور نیا انقلاب سے نوازا دیا گیا۔ کہتی رہے، میں نے کون سا برا ماننا ہے؟ سنجیدگی سے کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ للک بھی منہ بگاڑ کر کمرہ چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ یوشا کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، پھر اس نے خود بریرہ کو کال ملائی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ للک میری بات سنو، جب تم یوشا کے ساتھ آئیں تب حالات مختلف تھے، تب تمہارے دل میں شہریار تھا، اب نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تو اتنا بزدل نکلے گا، پر دیکھو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات سن سن کر میں پک گئی ہوں۔ وہ ہر تیسرا بندہ اپنے سر سے ایک بورڈ لگا کر یہ بات لکھے مجھے چلتا پھرتا نظر آتا ہے، سب اچھا ہوگا اچھا ہوگا، یہی سنے جا رہی ہوں۔ نوبڈی کیئرز می، میں کیا محسوس کر رہی ہوں یار، نہیں ہوتا برداشت، یہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ میں نے ایک بزدل انسان سے اتنی محبت کر لی کہ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تکلیف دہ بات یہ بھی تھی کہ بچپن سے اب تک کوئی اس کی سننے والا سمجھنے والا نہیں تھا۔ اچھا ریلیکس یار، میں تمہیں یہی کہہ رہی ہوں کہ نکالو خود کو باہر۔ یوشا ایک فرشتہ ہے، اور تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں اس کے ساتھ ملا۔ اب وہ کرو جو تم شادی سے پہلے کرنا چاہتی تھی۔ یہ تمہیں ایک قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا۔ تمہارے بھائی نے تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیا، پر مجھے یقین ہے یوشا تمہارا ساتھ لازمی دے گا، بھولو مت۔ تم ایک فیشن ڈیزائنر ہو، بریرہ سچائی سے کہا۔ جانتی ہوں، اور تقریباً ایک ہفتے سے یہی سوچ رہی ہوں، اتنے دن سے تو دماغ کام نہیں کر رہا، پر اب بہت کچھ سوچ چکی ہوں۔ یوشا فارغ ہو تو اس سے بات کروں گی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا سے کمرے کا ماحول ٹھنڈا تھا، زیرو کا بلب روشن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا بجا روپ دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ وہ مہینے میں ایک بار سیلون کا لازمی چکر لگاتی تھی، اور فیشل ٹریٹمنٹ تو لازمی ہوتی تھی، اور سیلی بھی بہت یاد آتا تھا۔ تمیزہ آج بھی ستانے لگی، پر ان کی بے اعتنائی یاد آتے ہی اعصاب تن جاتے۔ پر ان کی آخری دی گئی صلاح پر اس نے عمل کرنے کی ضرور کوشش کی تھی۔ گھر بسانے کے لیے للک تمہیں درگزر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ ہاں تو وہ برداشت سے کام لے رہی تھی، پر گھر بسانے کا تو معلوم نہیں، صرف اس لیے کہ سر چھپانے کے لیے فی الحال یہی ٹھکانا تھا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے ذرا بتاؤ، کیونکہ تم ہمیشہ الٹا ہی سوچتی ہو۔ بریرہ چونکی۔ میری جان، کتنا جانتی ہو تو مجھے بتاتی ہو نا کہ کیا سوچا ہے۔ للک دل کھول کے مسکرائی، بتاتی گئی۔ بریرہ کے چہرے پر کئی رنگ آتے اور جاتے، وہ منہ کھل گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے بالکل پرفیکٹ، پر ایک بات کے علاوہ للک، وہ بہت غلط بات ہے، ایسے مت کرنا۔ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ بیڈ پر آ گئی، اطمینان سے پیر پکڑ کے رکھ دیے، تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں تمہارے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں، بیسٹ آف لک۔ پر پھر بھی للک، تم چاہو تو اپنی آخری فیصلہ بدل لینا، ضرور سوچنا۔ میں نے سوچ لیا ہے یوشا، ایک سیڑھی ہے جو مجھے کامیابی تک لے جائے گی، یہ سیڑھی خدا نے مجھے نوازی ہے، میں اس سے مستفید لازمی ہوں گی۔ وہ ایک بات، بریرہ میں یوشا کا برا نہیں چاہتی، وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اور شاید اچھا شوہر بھی جو سب کا خیال رکھنا جانتا ہے۔ یوشا ایک ایسا ہیرا ہے جسے للک تلاش دے تو اس کی چمک دونوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ دھیرے سے اس کی آنکھیں چمکی۔ اچھا یار، شیزہ سے بات کر لو، وہ بہت شرمندہ ہے، وہ بے خود جاری کو خود اندازہ نہیں
کہ اتنا میس کریٹ ہو جائے گا۔ بریرہ ایک بار پھر شیرہ کی حمایت کی۔ للک نے سرد آہ بھری، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، جب غصہ کم ہوگا تو بات کر لوں گی، پر ابھی تم اسے کچھ مت بتانا۔ اوکے اوکے، پر اس کی غلطی نہیں تھی یار۔ ہاں قسمت تھی، میری قسمت ہی خراب تھی جو اتنا گندہ پھنس گیا، پولیس کو بلا کر خود ہی پیر پر کھلاڑی ماری۔ بھول گئی یہاں کے قانون بکتا ہے۔ اس بھیانک رات کے منظر آنکھوں میں گھومے تو اسے تکلیف ہوئی، سسکاری بھری گڈ نائٹ میں میں بات کروں گی۔ اگلے ہی لمحے کال منقطع ہو گئی۔ بریرہ بس ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سو گئی۔ یوشا تقریباً 1 بجے ہی لوٹا، کمرے میں آ کر سرد ساز بھری بیگم صاحبہ سے دونوں ٹائم سوتے ہوئے ہی ملتی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں جو امیدیں باندھ کر بیٹھ گیا، ہماری شادی کون سی نارمل ہوئی، نہ ہی بیوی نارمل ملی۔ بڑبڑا کر وہ تھک ہار کر مسیری میں اپنی جگہ پر آن لیٹا۔ للک نے کروٹ بدلی تو بالکل ہی یوشا کے قریب آ گئی۔ گرم سانس جب کندھے پر محسوس ہوئی تو اس نے چہرہ خم کر کے اسے دیکھا۔ آج درمیان میں شاید وہ تکیہ رکھنا بھول گئی تھی۔ یوشا سے سیدھا لیٹا رہا اور کئی سوچوں میں گم۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے کب تک یہ لا تعلقی چلنی تھی، کیا نارمل لوگوں کی طرح وہ دونوں نہیں رہ سکتے تھے؟ ایک دن بعد رات کے 1 بجے آج وہ جاگ رہی تھی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے کی شکل پر ڈھالا ہوا تھا، جامنی رنگ کی گھٹنے تک نیچے فراک کو ساتھ چوڑے پائچے کا فلیپر پہنا ہوا تھا۔ 1 مہینے میں اسے دوپٹے کی عادت ہو گئی تھی۔ پہلے جو دوپٹہ گلے میں جھولتا تھا وہ طریقے سے کندھوں پر پھیلا ہوتا تھا، پر کمرے میں اس دوپٹے کا ادھر ادھر پڑا نظر آتا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے، آنکھیں نیند سے پاک تھیں، وہ جیسے یوشا کا ہی منتظر تھی، بیویوں کی طرح، جیسے شوہر کی واپسی کا اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے بائک کے اندر آنے کی آواز سنائی دی، پھر 2 منٹ بعد یوشا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جاگتا دیکھ کر عجیب خوشگواری ہوئی۔ جاگ کیوں رہی ہیں ابھی تک؟ عادتاً اس نے بائک کی چابی فوراً ٹیبل پر رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر تسمے کھول کر جوتے اتار کے ایک طرف رکھے، سر جھکانے سے بال ماتھے پر بکھر گئے تھے، بھوری آنکھوں میں ہلکی پھلکی خماری تھی، لفظ حلیے میں بھی کچھ پرکشش تھا۔ پر للک کو اس سب سے کیا؟ اس نے کندھے جھاڑے اور سیدھی ہوئی اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ آئے اور کب میرے شاید دل کو قرار آئے۔ انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ یوشا کو کھانسی ہی لگ گئی۔ جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ سر جھٹکا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں ایسے ہی جاگ نہیں سکتی؟ وہ خفا ہوئی۔ آپ کوئی بھی کام ایسے ویسے نہیں کرتی بی بی۔ وہ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر بولا۔ للک نے شانے اچکائے، جو سمجھو مجھے کیا۔ وہ فریش ہو آیا، پھر باہر نکل گیا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ رات کا کھانا باہر ہی کھا لیا کرتا تھا۔ کچن میں جا کے فریج کھولا تو بھنڈی کی سبزی رکھی تھی، بس اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ للک اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ یار بندہ ایک روٹی تو پیچھے چھوڑ ہی دیتا ہے۔ للک کو کچن میں پیچھے دیکھ کر وہ تھوڑا غصے اور چڑچڑپن سے بولا، یہ سب تمہاری امی کا کام ہے، تم کون سا روز گھر میں کھانا کھاتے ہو؟ للک نے فریج کھولا۔ یوشا بدمزہ ہوا، کون سا کوئی میرا منتظر ہوتا ہے؟ اچھا میری جان، اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ابھی تمہیں گرم گرم روٹی ڈال کر دیتی ہوں نا۔ پلکیں جھپکا کر وہ فریج پہ جھکی اور ایک بول نکالا جس میں پہلے ہی آٹا موجود تھا۔ مجھے دور سے ہی بدبو آ رہی ہے، آپ کے دماغ میں کچھ شدید خطرناک چل رہا ہے، صاف صاف بتائیں مجھے کیا چاہتی ہیں؟ یہ سب باتیں کر کے مجھے معصوم کو نہ آزمائیں۔ بولا۔ للک کے تیور پر چوٹ کرتے کہہ رہا تھا اور اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری جان تم باہر جا کے بیٹھ جاؤ، میں ابھی 5 منٹ میں روٹی بنا کر لاتی ہوں، پھر بات کریں گے نا۔ وہ پھر اس کی طرف پلٹی اور اس کے کرتے کا کالر درست کرتی میٹھی آواز میں بولی۔ یوشا نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ابھی بتائیں مجھے، میرے اندر تو اب ہول اٹھ رہے ہیں۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بیبی گو آؤٹ سائڈ، پیار سے للک نے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے اور بیلن اٹھا کے سامنے کیا۔ یوشا کے گلے میں گٹلو بھری اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر چپ چاپ باہر بچھے صوفے پر بیٹھ گیا، پر مسلسل نگاہیں خانزادی پر جمی تھیں۔ اس کی یہ بہکی بہکی حرکتیں یوشا کو ڈرا رہی تھیں۔ اس سب ڈرامے کے پیچھے یقیناً اس کا کوئی مقصد تھا، پر یوشا نے ساری سوچوں پر لعنت ڈالی اور میری جان الفاظ پر دماغ رک گئے۔ فریم میں بھی کتنی محبت جھلک رہی تھی۔ صوفے پر پشت جمائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ خان صاحب اٹھو۔ للک نے ٹرے میں گرم سبزی اور پلیٹ رکھ کر پیش کی، پھر ہاٹ پاٹ لے آئی۔ یوشا نے سبزی نکالی۔ للک نے چرا لب کاٹے اسے دیکھے گئی، پھر یوشا نے ہاٹ پاٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ روٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے کیا، کڑے ضبط سے پوچھا، اور روشندان بن گیا درمیان میں۔ للک نے معصومیت سے روٹی کے درمیان میں بنے سوراخ میں انگلی ڈال کر نکالی۔ اب میں یہ جلی ہوئی روشندان بنی روٹی کھاؤں؟ ویسے تو بڑی ایکسپرٹ بنی پھرتی ہو، روٹی تو بنانی نہیں آتی؟ وہ جل کر بولا۔ او مسٹر، میرے باپ کے گھر میں روٹیاں میں نے نہیں بنائی، صبر شکر کر کے یہی کھا لو ورنہ سو جاؤ بھوکے، وہ بلند آواز میں بولی۔ یوشا سر پیٹتا رہ گیا۔ آہ، بھول جاؤں میں نے جو کہا، ابھی دوسری روٹی بنا کر لاتی ہوں، پیارے شوہر تھی۔ وہ آنکھیں جھپکا کر پھر چلی گئی۔ یوشا پھر صوفے پر ڈر گیا۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جس کے لیے یہ اتنی محنت کر رہی ہے، بس جو بھی ہو میری لاج رکھنا کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ پھر 5 منٹ بعد وہ حاضر ہوئی اور چمٹے میں روٹی پکڑ کے اس کے سامنے ہاٹ پاٹ میں رکھی۔ جب آپ کو بنانی آتی ہے تو اسے کیوں خراب کیا؟
دوسری روٹی کو دیکھ کر کہا جو بالکل گول نہیں تھی، نہ ہی پرفیکٹ تھی، پر خراب روٹی نہیں بنائی تھی تاکہ تمہیں ہوش میں دنیا میں لے آؤں، بے نیازی سے کہہ کر وہ برابر میں ہی ٹک گئی۔ آپ نے جان بوجھ کر روٹی جلا دی، دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا اور آپ کسی کو پریشان کرنے کی خاطر روٹیاں جلا رہی۔ عشاء کو اس کا مذاق ناگوار گزرا تھا۔ ہو گیا تمہارا، اپنا گیان چینل میرے سامنے مت چلایا کرو۔ کہیں ایک کوہنی صوفے کی پشت سے ٹکایا، اس نے دوسرا رخ عشاء کی طرف کیا۔ پیچھے صحن میں چاندنی پھیلی تھی۔ پہلی روٹی اکثر خراب ہو جاتی ہے، گرم توے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے روٹی آج بنائی ہے، پہلی بار ہی، شکر کرو کچھ بہتر بنی ہے، وہ بے نیازی سے بولی اور جمائی روکی۔ للک اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ عشاء کھانے سے فارغ ہوا، للک نے ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ دی۔ یہ رکھ لیں۔ عشاء کمرے میں والیٹ لے کر آیا اور 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ کیوں، کیا پہلی بار روٹی بنانے کی خوشی میں دے رہے ہو؟ اس سے ہنسی آئی۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا تھا، آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یہ رکھ لیں۔ اس نے گردن سہلا کر لب کاٹتے ہوئے کہا اور واپس صوفے پر ٹکا۔ للک سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے پاکٹ منی دے رہے ہو؟ اس تہزیہ بولی۔ عشاء نے سر اس بات میں ہلا کر تصدیق کی۔ بہت کم ہے یہ، اتنے پیسے تو میں ایک دو بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر اڑا دیتی ہوں۔ اس کے برابر میں آرام سے آ کر بیٹھ گئی، بالوں میں کچھ لٹے چہرے کے گرد جھول رہی تھی۔ ہوا کے چلنے سے وقفے سے اس میں جنبش تھی۔ تمہیں جتنی تمہاری سیلری ہوگی کم از کم نکال بھائی، مجھے اتنی پاکٹ منی دے دیتے ہو۔ عشاء کا سکون غارت کر گئی۔ عشاء نے جبڑے پیچھے۔ آپ کا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی درخت لگا ہے جہاں وہ پیسے اگتے ہیں۔ میری محنت کی کمائی ہے، جتنی سکت ہے اسی حساب سے آپ کو یہ پیسے دے دیے۔ جان بوجھ کر آپ وہ بات کرتی ہیں جو میرے اختیار میں ہوتی نہیں۔ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ ایک مڈل کلاس فیملی کا حصہ بن گئی ہیں۔ وہ لہجہ ہموار رکھ کہہ رہا تھا۔ للک اسے دیکھے گئی۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، میرا دم گھٹتا ہے، کوئی اپارٹمنٹ یا فلیٹ لے لو جہاں صرف ہم دونوں رہ سکیں۔ اس کی اتنی لمبی تقریر پر پانی پھیرے ہوئے روانگی میں کہہ کر خاموش ہوئی۔ عشاء ساکت رہ گیا۔ اور میرے ماں باپ ٹھیک ہے، ان کو بھی لے چلیں گے، پر یہاں سے نکلو، میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ صاف بولا اور نظریں چرائیں۔ سب تمہارے بس میں ہے، گھر بیچ کر کسی اچھے علاقے میں فلیٹ لوگوں کو لا کر آئی تھی۔ عشاء اسے دیکھے ہی گیا۔ تو یہ اس سب ڈرامے کی وجہ یہ تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کیوں میری اتنی خدمتیں کر رہی ہیں۔ یقیناً کوئی الٹی سیدھی ضد آپ کو منوائی ہوگی۔ میں یہ گھر نہیں بیچ سکتا، بابا کی یہاں یادیں موجود ہیں، میرا سارا بچپن یہاں گزرا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے بولا، پر خاندانی نے کبھی اس کی مانی ہے؟ یادیں کیا قبر میں لے کر جائیں گے؟ گھر بیچ نہیں سکتے تو کرائے پر چڑھا دو، تمہارا فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے۔ یا میں پھر یہ گھر وہ بھی ضد پر اتر آئی اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ عشاء ہارنوں کی طرح اس کی پشت گھورتا رہ گیا۔ اس کی بات سن کر عشاء حیران ہی تو ہوا تھا، تھکن کے باعث چہرے کی چمک بھی مدھم پڑ گئی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر للک کے پیچھے ہی کمرے میں گیا۔ دروازہ لاک کر کے اس کے پاس کرسی کھینچ کر موسیری کے نزدیک بیٹھ گیا اور بنا تاثر کے اسے دیکھا جو گویا اس سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ضد کیوں لگا کر بیٹھ گئی ہیں؟ اس کا انداز بہت ٹھنڈا، سلجھا اور سمجھانے والا تھا۔ للک نے نروٹے پن سے دیکھا۔ عشاء، آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور، پلیز میری بات مان لو، میں غلط نہیں کہہ رہی، اس ماحول سے باہر نکلو، آگے بڑھنے کے لیے اسٹیپ لینا پڑتا ہے۔ وہ اس کی جانب جھکی، لہجہ التجائیہ نرم پڑ گیا۔ عشاء بنا تاثر کے دیکھے گا، کچھ وقت ٹھہر جاؤ، ابھی یہ سب کرنا مشکل ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، وہ بس یہ سب بس بہانے ہیں، میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر محنت کریں گے۔ للک نے لب کاٹتے ہوئے اس کی دونوں ہاتھ تھام لے۔ عشاء کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ سب کام کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ للک نے ہاتھ پر بھی تھامے رکھے۔ عشاء کے اندر ان نرم ملائم ہاتھوں کا لمس سے سکون اتر رہا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد کہا۔ عشاء تسلی سے مسکرایا۔ اب آئی نا بلی تھیلے سے باہر ہوں، اب تم میرا ساتھ دو گے نا؟ آنکھوں میں دیکھا، بالکل نہیں۔ آپ کو اس لیے بیوی بنا کر نہیں لایا ہے کہ جب آپ کی ذمہ داری ڈال دے؟ ہمارا کمائی سے گزارا ہوتا نہیں کیا؟ اس کے تیور بگڑ گئے۔ صرف گزارا ہوتا ہے، مجھے کھل کر جینا ہے۔ میں شروع سے ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا چاہتی تھی، پر مجھے گھر میں کسی نے اجازت نہیں دی۔ ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، صاف انکار۔ خان صاحب پاگل جیسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم بھڑکی۔ عشاء نے جتاتی نگاہیں سے دیکھا۔ للک نے فوراً خود کو ٹھنڈا کیا اور چہرہ عشاء کی جانب کر لیا۔ اپنی کی گئی ہر بدتمیزی پر میں معافی مانگتی ہوں، آنکھیں موند کر ایک جست میں بولی خانزادی، اور معافی وہ بھی عشاء سے ناممکن اپنی بات منوانے کے لیے۔ پلیز یہ اچھا ہونے کا ڈرامہ مت کریں۔ عشاء کا لہجہ اکھڑا اور روکھا سا ہو گیا۔ میں جھوٹ بالکل نہیں وہ کہہ رہی، میں شرمندہ ہوں۔ وہ مزید اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکی، نگاہیں جھکا لیں، اور یہی لمحہ تھا جب عشاء کو احساس ہوا وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ مجھے احساس ہو گیا میں غلط تھی، میں نے خود سے کی ہوئی زیادتیوں کا بدلہ تم سے لیا، تم سے بیر پال لیا، نفرت کرنے لگی، ہر طرح سے تمہیں تکلیف دینی چاہیے، اپنی
باتوں سے تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ اس وقت میں غصے میں تھی۔ ایک شہریار نامی شخص کا پردہ میری آنکھوں پہ بندھا تھا۔ جب وہ پردہ ہٹا تو چیزیں نظروں کے سامنے واضح ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کسی کے دیے تانے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے بچپن میں میری پھپھو مجھے لفظوں سے زخمی کرتی آئی، میں نے بھی ویسے ہی تمہیں سخت ترین لفظ کہہ زخمی بھی کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں پانی کے قطرے نمودار ہوئے۔ یوشا کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھے جنہیں اس نے گود میں رکھ لیا تھا۔ آپ کو احساس ہوگا یہ غنیمت ہے، پر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود پہ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ ہم کسی اور سے لیں۔ وہ تلخ ہونے سے خود کو روک نہ سکا۔ ہو گئی نہ غلطی، معاف کر دو، اب کیا پیر پڑوں تمہارے۔ اچانک سے خف کی اود آئی۔ یوشا مسرور سا مسکرایا۔ تو مجھے اب شوہر مانتی ہیں؟ نہیں، میرے معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے اپنے برے رویے پہ معافی مانگی۔ تم کو ذلیل کرنا، دانت پر پرخاشیں اڑا دینا، وہ سب غلط تھا۔ جس جنگ کا میں نے اعلان کیا تھا اب وہ جنگ نہیں رہی۔ ہم نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے پاس کھونے کے صرف اب یہ سانس کی ڈوری بچی ہے، اور جب تک یہ ہے میں اپنے مقصد کی تکمیل چاہتی ہوں۔ یوشا، تم واحد مرد ہو جس کے آگے للک نرم پڑ گئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم میرا ساتھ ضرور لازمی دو گے نا۔ وہ امید اور التجا میرے انداز میں مخاطب تھی۔ نارمل زندگی کیسے گزاریں گے؟ پہلے مجھے شوہر تو تسلیم کر لیں، ہم نے ڈرائیور ہی سمجھ رکھا ہے دوست بن کے۔ وہ ترنت ہی بولی، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ دیکھو ابتدا سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برے لگتے تھے، بات بات پہ اٹکنا اور زبان چلانا۔ تمہیں پتہ ہے میری انا پہ چوٹ لگتی تھی جب بھی تم مجھے سامنے سے جواب دے کر منہ بند کرواتے تھے، اس لیے مجھے شروع سے ہی برے لگنے لگے۔ اور دھیمے سے راز پر پردہ اٹھا کر بولی۔ یوشا نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو للیل نے آنکھیں دکھا کر گرفت مضبوط کر دی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بے اختیار بولا۔ للی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رقم ہوئی۔ تم جانتے ہو میں خریش سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ شخص میری بیوی بنا کر بس گھر میں شو پیس کی طرح سجا دے گا۔ میرے خواب تو کبھی پورے ہو ہی نہیں سکیں گے۔ اتنے سال پڑھائی پہ لگائے، اب جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ یوشا پلیز سوچ بدلو، تم تو اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتے۔ مقابر کو قائل کرنے کی پرزور کوشش کی۔ اچھا بڑا معلوم ہے آپ کو میرے بارے میں۔ ابوج گئی، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم ایک اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے شوہر، انفیکٹ ایک اچھے انسان ہو، پر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت تمہیں بھی ہے۔ یوشا، بات صرف گزارا کرنے کی نہیں ہوتی۔ تم نے کبھی آگے بڑھنے کے لیے سوچا نہیں؟ تم ساری زندگی جاب کے چکر میں پھنسے رہو گے، جن حالات میں پیدا ہوئے انہی میں مر جاؤ گے۔ کم از کم خود کو ویل سیٹل کرو، اپنے پھر زندگی کا دائرہ بڑا کرو، اپنے پیرنٹس کے لیے زیادہ سوچو۔ کیا وہ ایک اچھے سے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ اپنی بہن کے بارے میں سوچو، اس کے ڈھیروں خواب نہیں ہوں گے؟ یار ہر بندہ چاہتا ہے اس کے پاس بڑا سا گھر ہو۔ زندگی میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بہت آہستگی سے یوشا کو اپنے شہر میں جکڑ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر یوشا اس جانب سوچنے پر مجبور ضرور ہوا۔ یوشا، اب سب کچھ تم پر منحصر ہے، مجھے یقین ہے تم عقل مندی سے کام لوگے۔ لیکن اس کے ہاتھ چھوڑے پر یوشا نے اٹھانے سے پہلے اسی کلائی پہ آہستہ سے کھوئے کو اس انداز میں انگلی پھیرنے لگی۔ یوشا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا خانزادی اسے بہت ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اچھا بس اب تعریفیں کم کریں، ایک جاہل گنوار سے آپ نے تو مجھے فرشتہ ہی بنا دیا۔ لیکن آگے میں دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں مکمل کی سنجیدگی کو ظاہر کیا۔ تم نے مبالغہ رائی سے ہرگز کام نہیں لیا۔ خیر اب تم یہ مت سمجھنا کہ خانزادی نرم پڑ گئی۔ ہاں جی، لڑے بغیر محترمہ کا گزارا کہاں ہوگا؟ بچپن سے لڑتی ہی تو آئی ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میری جان، کتنا تم مجھے جانتے ہو، تمہاری یہی بات اچھی لگتی ہے، میری بات فوراً سمجھ جاتے ہو۔ چاشنی سا میٹھا بولی، کیا کبھی خانزادی کا دل میرے معاملے میں اتنا نرم ہوگا کہ حقیقت میں یوشا خان آپ کی جان بن جائے؟ پرسوچ نگاہوں سے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن للک کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ نہیں، خانزادی کی وکٹ مطلب مجھے ہرانا چاہتے ہو؟ ویسے میں ممکن ہونے نہیں دوں گی۔ محبت ایک بار کر کے دیکھ لی، بہت برا انجام ہوا، اب ڈر لگتا ہے۔ خیر تم موضوع نہیں بدلو۔ وہ سیدھی ہوئی۔ امی پاپا اگر گھر تبدیل کرنے پر راضی ہوئے تو بھی تو آپ کو باہر جا کر جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور میں بتا دوں، میں کسی اپارٹمنٹ یا فلیٹ کو کرائے پر لینا آسان نہیں۔ جو کمائیں گے آدھی سے زیادہ تنخواہ اسی میں چلی جانی، پھر کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ بالکل بچے ہو تم، سب مجھ پہ ہی بتانا ہوگا۔ اس گھر کو کرائے پر چڑھا دو، گھر کے دونوں پورشن جو رقم کرائے کی صورت میں ملے گی تم اس فلیٹ کا کرایہ ادا کر دینا، اور کچھ کمی بیشی ہوئی تو خود سے ڈال دیں گے۔ یوشا، میرا دم گھٹتا ہے، پلیز اس گھر سے نکلو۔ بہت اکتائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سب کچھ پلان کر رکھا ہے، آپ نے گہری نگاہ سے دیکھا، بالکل کامیاب وہی ہوتا ہے جو پلانز بنا کر ان پر عمل کرتا ہے، باقی ہماری قسمت۔ اور مجھے یقین ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ بغیر کسی وجہ سے انسان کے دل میں کسی بھی چیز کا خیال نہیں ڈالتا۔ آخر میں سانس بھری، یوشا نے سر سے سر ہلایا۔ تو پھر بھی آپ کو جاب کی ضرورت نہیں، میں کوئی دوسری اچھی جاب ڈھونڈ لوں گا۔ تمہاری ٹانگ میری جاب پر کیوں اگر رکتی ہے؟ وہ بھڑک اٹھی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں یہ کام اپنے لیے کروں گی اور میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تم دن رات محنت کر کے ایک ہو جاؤ گے، تب بھی خرچے پورے نہیں ہونے۔ شوق خیال تو آیا۔ یوشا نے اوپر پنکھے کو دیکھا۔ للک نے فی الحال اسے فری لانسنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہی ہونی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ایک بار امی پاپا سے پوچھنا پڑے گا۔
کس خوشی میں تم شوہر ہو میرے، بس تمہاری اجازت کافی عجیب تھی۔ وہ ایک طرف سے شوہر مانتی نہیں تھی اور دوسری طرف اپنے فائدے کے وقت یوشا یاد آ جاتا تھا۔ عجیب نہیں تھی بلکہ ہوشیار تھی، اور ستم یہ کہ یوشا ان خصلتوں سے واقف ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دینے پر آمادہ تھا۔ بیوی تھی، ساتھ کیسے نہیں دیتا؟ گرگٹ جتنے رنگ نہیں بدلتا اس سے زیادہ دن میں آپ رنگ بدل دیتی ہیں۔ یوشا ہاتھ نکال کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو یوشا فرینڈ۔ تو للک نے خوشی میں نہال ہوتے ہاتھ بڑھایا۔ یوشا نے مسکرا کر تھام لیا۔ گڈ نائٹ مسکراتی ہوئی وہ پلٹی تو ہاتھ پر کھنچا ہوا یوشا نے ہاتھ سے اس کا ہاتھ آزاد نہیں ہوا تھا۔ یوشا نے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا۔ للک کی آنکھیں باہر نکل آئیں، دل تیزی سے دھڑکا۔ یوشا ہم سے دوست ہے، خاندانی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کیا۔ حد ہے، الٹا ہی سوچیے گا۔ میں سحری کہ ایک طرف اس کا پایا ہل رہا ہے، رات کو کہیں نیچے گر کر منہ ہی نہ توڑوا لیے گا۔ یوشا کے ہاتھ چھوڑا اور مسحری پر سے میٹرس ہٹا کر ٹٹولنے لگا۔ تو پھر وہ حیران ہوئی۔ تو پھر یہ کہ اس مبارک دن آپ نے نیچے فرش پر سونا ہوگا۔ اس نے پلک جھپک کر بتایا۔ للک نے فٹ نفی میں کہا، نہیں پاگل ہو کیا، میں نیچے نہیں سوں گی۔ للک نے غصے کے مارے پیر پٹکا، سونا تو پڑے گا، کھانا وغیرہ سب بابا کے کمرے میں، اور یہ مجھے اکیلے سے ٹائٹ ہوگا بھی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، یہی میٹرس نیچے بچھا لیتے ہیں، مدد کریں میری۔ للک کی شکل پر 12 بج گئے تھے، پر یوشا نے کس کی پرواہ کرنی تھی۔ بددلی سے وہ اس کی مدد کرنے لگی اور میٹرس زمین پر بچھا دیا۔ خان صاحب تو بالکل کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے زمین پر سلایا ہے۔ وہ رونے کو آئی۔ یوشا نے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ مرضی ہے آپ کی، ورنہ جاگتی رہے۔ یوشا تو تکیہ چادر لیے ایک طرف آ کر لیٹ گیا، پھر ہاتھ پر اشارہ کر کے اسے بلایا، لائٹ بند کر دے آنے سے پہلے۔ ساری زندگی میں تمہیں اب جلی ہوئی روٹیاں کھلاؤں گی، وہ کڑ کر بولی اور لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ یوشا نے پھر اپنا تکیہ اس کے تکیے کے ساتھ لگا دیا، یہ دیکھ کر کہ وہ آگ بگولا ہی ہو گئی تھی۔ نکلو کمرے سے، زیادہ فری ہو رہے ہو تم۔ دانت پیچ کر اس نے مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ محبت بڑھتی ہے اس طرح، وہ اپنی منطق بنا کر لے آیا۔ تمہاری اس محبت کی ایسی کی تیسی دور رہو یا پھر کمرے سے نکال دوں۔ کرس کر دانت پیچ سے اس کی اتنی ہی سکت ہے تو اٹھا کر پھینک دے باہر۔ بازو آنکھوں پہ رکھے وہ بلند آواز میں بڑبڑایا۔ للک کلس کر واپس ڈہ گئی۔ وہ پٹھان سے بحث کرنا بیکار تھی۔ للک کو بے بسی کا احساس ہوا۔ کروٹ لے کر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے، سارے نٹ ہیں، ٹائٹ ہے۔ للک کمرے میں نکلی تھی اور پیچھے ہی مزمل نے سارے نٹ چیک کیے۔ یوشا جس نے میٹرس اٹھایا تھا نیچے پٹخا، منہ بند کرو، معلوم ہے مجھے سارے نٹ ٹائٹ ہے۔ رات میڈم سے جھوٹ بولا تھا، چوئنگم منہ میں چباتے وہ میٹرس ٹھیک کر کے سکون سے مسحری پر بیٹھ گیا۔ مزمل کے ماتھے پر بالوں میں اضافہ ہوا۔ کیا ماجرا ہے یہ سب؟ ایبرو سکیڑ کر پوچھا۔ میں بس دیکھنا چاہتا تھا وہ اپنے مقصد کے لیے کتنی پرعزم ہے۔ یوشا کی نگاہیں اس دروازے پر ہی جمی تھی۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، وہ بہت ہوشیار ہے، کہیں تمہیں بیچ کر ہی نہ کھا جائے۔ اس کی بات پر یوشا جیسے بدمزہ ہوا۔ مزمل تاثرات دے کر ہنسا۔ سب قبول ہے مجھے، اگر ان کو اس سب سے خوشی حاصل ہوگی تو میں ان کا ساتھ ضرور دوں گا۔ وہ اب ہتھیلی رگڑ رہا تھا۔ مزمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ منہ خیر سے خیریت تو ہے، خیریت ہے، تم بس اپنا منہ بند رکھنا، خبردار جو اول نٹ کے بارے میں بکواس کی۔ یوشا نے آنکھیں سمیت تنبیہ کی۔ تبھی للک واپس کمرے میں آئی۔ بھابھی اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور کوئی خدمت میرے لائق۔ للک کو دیکھنے کے بعد یوشا کی جانب چہرہ کر کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ للک نے کوف سے اسے دیکھا۔ نہیں، بس چائے پی کر اپنی شکل گم کر لینا، یوشا نے روکھے پن سے کہا۔ للک کی جانب متوجہ ہوا۔ چائے آ رہی ہے نا؟ یوشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں لا رہی ہے تمہاری بہن۔ للک نے مسکرا لاپرواہی سے ہی اس کے ڈھیلے چٹیا والے بال پیچھے کیے۔ چائے نجف بنا رہی ہے؟ مزمل نے ایبرو پھر سکڑے۔ میں نجف کو نہیں، مائدہ کی بات کر رہی ہوں، یوشا کی دوسری بہن۔ وہ خاصے جتاتے ہوئے انداز میں باہر نکل گئی۔ مزمل کے گلے میں کچھ اٹکا۔ مبارک ہو، 22 سال کی بہن گٹلی نکل کر وہ ہنس کر بولا۔ خالص بیوی والی خصلتیں ہیں ان کی، دماغ نہ خراب کر۔ یوشا تحمل سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مزمل کا سن کر مائدہ سخت بے وضع ہوئی۔ شام میں یوشا کمپنی سے واپس آ کر مزمل کو ساتھ لایا تھا۔ للک کو معلوم ہو جاتا کہ یوشا نے اس سے جھوٹ کہا تھا، وہ ایک الگ ہنگامہ برپا کر دیتی، اس لیے اپنی بات میں وزن قائم کرنے کے لیے مزمل کو لانا پڑا۔ مائدہ کپ نکال کر سیلے پر رکھ رہی تھی۔ للک ہر رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ کچن میں داخل ہوئی تو تمہارا بھائی کہہ رہا ہے چائے بن رہی ہے یا پائے؟ گردن اکڑا کر ایک نظر کچن میں ڈالی اور بازو لپیٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ بازو بے نیازی ہو کھڑی ہو گئی۔ مائدہ نے اس کی بات پر سلگ کر غصے سے اندر اتارا۔ آج ہلکی آ رہی تحمل سے چائے دان میں اس نے جھانکا۔ چھوڑو، ایسے ہی نکال لو، پک تو گئی ہے، اب کتنا ابال لگاؤ گی؟ دونوں بیٹھی اندر باتیں کر رہی تھی۔ لاؤ یہ دو تاکہ جلدی سے پھر کمرہ خالی ہو۔ للک الگ ہی موڈ میں آگے بڑھی اور چولہا بند کر کے چائے دان
اٹھا کے دونوں کے کپ چھان دیے۔ میں دھاکے پڑی کی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں تمہارا میاں آ کر مجھے باتیں سنائے گا کیسی چائے بنائی تھی، ویسے ہی اس کی محبوب اندر بیٹھی ہے، وہ زیادہ آگ لگائے گی۔ وہ آنکھیں اس پر جمائے گڑی تھی۔ للک نے کوفتے سے اسے دیکھا۔ تو بھائی کی ڈانٹ سن لوگی تو قیامت برپا تھوڑی ہو جائے گی۔ کندھے اچکاتی ٹرے میں کپ رکھ کے وہ باہر نکل گئی۔ یا اللہ، نوکرانی ہی سمجھ لیا ان لوگوں نے مجھے اپنا۔ اب گھر میں سکون نہیں تھا، نہ ہی لڑکوں کام کر کر کے گھس جاؤں گی۔ مادہ تباہ ہو گئی۔ اس کے بازو، وہ پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ چائے پی کر مزمل کے جانے کے بعد ہی مارٹ کے لیے نکلنے لگا۔ بائک کی چین انگلی میں لٹکائے کمرے سے نکلا۔ مائدہ صوفے پر بڑی ڈائجسٹ پڑی تھی۔ عشاء نے اس کی جانب قدم بڑھا اور ٹیبل دور کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چائے تم نے بنائی تھی؟ وہ آئبرو کھینچے ہی پوچھا۔ ہاں، پر تمہاری بیوی نے ابال سے پہلے ہی نکل آئی۔ تمہاری بیوی کو تمہارے لوفر دوست پسند نہیں آیا، مائدہ ڈائجسٹ میں ہنوز دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عشاء نے ڈائجسٹ جھپٹی۔ ان کو تو تم بھی پسند نہیں۔ میری بلا سے خیر میں اٹھ کر جاتا ہوں، کہیں زیادہ بیگم نے دیکھ لیا تو۔ اور یوشا کو تم ڈرتے ہو اس سے؟ مائدہ محسوس ہوئی نہیں تو تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو بلا وجہ نیا فریضہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ کبھی مجھے سے بالکل سائیکو لگتی ہے، عجیب طرح سے تمہارے بھائی بنانے پر تلی ہوئی۔ ڈائجسٹ لیتے ہوئے اس نے جھرجھری کھائی۔ یوشا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ تو غلط تھوڑی کہتی ہیں تم میرے لیے، تم نبی نجف کی طرح ہو، آئندہ ان کے لیے یہ فضول الفاظ استعمال نہیں کرنا۔ وہ جیسی بھی ہے مجھے اپنی پسند پہ ایسے ہی پسند ہے، اور نہ لہجے میں کوئی طنز اور نہ وارننگ، بس نہایت عام سا لہجہ۔ مائدہ نے تعجب سے دیکھا۔ جاؤ یوشا، جاؤ، اس سے پہلے وہ نازل ہو جائے اور تم پر شک کرے۔ ظاہر ہے محبت کرنے والے کسی کے ساتھ محبوب کو دیکھ لے تو جلتے ہی ہیں، وہ شکر نہیں کرتی، حق جتاتی ہے سپاٹ انداز میں۔ کھرا سچ صحیح تو اسے سمجھاؤ، مجھ سے روڈ نہ ہوا کرے، ایسا لگتا ہے کہ خیر ہم بچپن سے دوست تھے، اس کو سمجھا دو، ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ یوشا نے سر ہلایا۔ یہ بدگمانی تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ لمبے عرصے تک کچھ بھی یہ نہیں رکھتی تھی، یاد نہیں رکھتی تھی، لہجہ عام میں کہہ کر وہ باہر نکلی تھی۔ مائدہ نے اس کی پوچھ گھری پر شانے چکا کر ڈائجسٹ پر توجہ ڈالنی چاہیے۔ اس کے سامنے کمرے میں للک خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر نکلی۔ سائیکو جیسا مہذب لفظ میرے لیے استعمال نہیں بنا، البتہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کی زندگی میں پھپے کٹنے والے بندے ہیں۔ ایڈیٹ، سرد نگاہوں سے کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوشا صحیح کہتا ہے، ان گھروں میں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اللہ پاک، اب کیا کروں؟ اب تو میں نے اپنے دل بھی سمجھا لیا ہے۔ اب یوشا سے محبت پروان چڑھ رہی تھی، پھر بھی اس لڑکی نے تانے دے دے کر خون نچوڑ لیا میرا۔ بے اختیار سر کی جانب چھت کی جانب سر اٹھایا تھا۔ تقریباً 10 بجے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوئے للک خفت سے کمرے میں بڑھ رہی تھی۔ نجف زمین پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک سیٹی نما صوفہ بچھا تھا، اس پر بھی کچھ کتابیں موجود تھیں۔ للک دروازے پر پہنچ کر دوپٹہ لاشعوری طور پر انگلی سے لپیٹ رہی تھی۔ نجف نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا۔ آئیں نا بھابھی، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ وہ مسکرا کر فوراً سیٹی پر بیٹھ گئی، کتابیں سمیٹی اور سمیٹ دی۔ میں بور ہو رہی تھی اس لیے تمہارے پاس آ گئی۔ للک بھی مسکرا کر اندر آئی۔ نجف کے چہرے پر خوشی کے پھول کھلے تھے۔ وہ کتنی وقت تیزی سے گزرتا ہے، اور انسان کی رویے میں بھی کتنا وقت بدل جاتا ہے۔ چند دن پہلے یہی للک نجف سے بھی اکتا کر ملتی تھی، یہ منہ پر اس کو باتیں سنا دیتی تھی۔ پھر نجف کے جاننے کے بعد نجف پریکٹیکل جرنل بنانے میں مصروف تھی۔ للک ایک شیلف کے پاس آئی اور جو دیوار کے ساتھ لگا تھا، جس میں اس وقت اسے توقع نہیں تھی، جس میں کافی ساری مہر کتابیں موجود تھیں۔ للک نے اچنبھے سے ان کتابوں کو دیکھا، کچھ غلط محسوس ہوا، ان کتابوں کی اسے توقع نہیں تھی۔ شیلف سے ایک بھاری کتاب نکالی، اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک اور کتاب نکالی، نیچے کچھ موٹے رجسٹر رکھے تھے، وہ بھی دیکھے۔ انداز پر اصرار رکھے نجف کی جانب سر گھمایا۔ نجف، تم تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، پھر بزنس کی بکس تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ وہ متحیر تھی، ماتھے پر نامحسوس بل پڑے، آنکھوں میں سوال تھا۔ نجف نے دھیان ہٹا کر سر اٹھایا۔ یہ بکس یہ تو یوشا بھائی کی ہیں، وہ بتا کر واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ للک بعد ایک مسکرائی، اپنے لب پہ اس کی ساری کتابوں کو کھول کر دیکھا، نگاہ مرکز مزید پھیلی تو شیلف کے پاس پہنچی، ایک بیگ میں پڑا دکھائی دیا۔ للک نے خود سے سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ نجف، میں یہ اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ للک نے کتابیں سمیٹنی شروع کی۔ نجف نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یوشا رات 1 بجے سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ آج پھر محترمہ جاگی ہوئی ملی۔ وہ شاور لے کر ٹراؤزر اور گول گلے کی بھوری شرٹ میں باہر نکلا، گیلے بالوں سے پانی ابھی ماتھے پر ٹپک رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا تولیے سے بال خشک کرنے لگا۔ للک اس کی پشت گھورتی رہی، پھر جگہ چھوڑی اور چند سیکنڈ بعد واپس اپنی مخصوص جگہ پر آ گئی۔
یوشا تم نے پڑھائی دوبارہ کنٹینیو کیوں نہیں کی؟ کتابیں ہاتھ میں تھامے عام سے انداز میں اس نے ابروچ کا سوال کیا۔ یوشا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں دو گے؟ اٹھ کر اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی اور بک ڈریسنگ پر پٹکی۔ یوشا نے بک دیکھ کر آنکھیں بند کر کے واپس کھولی۔ جب معلوم ہو گیا ہے تو سوال پوچھنے کا مقصد، اس نے سنجیدگی سے کندھے اچکائے۔ للک نے جب سے گھورا پر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اگر نجف کے کمرے میں جا کر اس کی چیزوں میں نہ گھستی۔ بتاؤ کس خوشی میں مجھ سے چھپاتے رہے تھے؟ کوئی خاص وجہ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ للک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کل ہم دونوں نے دوستی کی تھی غالباً۔ تم میرے بارے میں سب جانتے ہو پر میں تمہارے بارے میں چند باتوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ آئی وانٹ ٹو نو ہو آر یو۔ اپنا منہ کھول لو ورنہ میں تمہارا سر کھول دوں گی۔ وہ سلگ اٹھی۔ اچھا بتا رہا ہوں۔ تحمل سے سرد آہ بھری۔ انٹر کے بعد گیئر اپ لیا تھا۔ مجھے لگا مزید پڑھنے نہیں سکوں گا کیونکہ بابا بیمار ہو گئے تھے اور امی نے فورس کیا کہ میں بابا کی ملازمت سنبھال لوں۔ اس وقت تعلیم اتنی نہیں تھی، زیادہ سیلری والی جاب ملتی۔ میکال صاحب جو سیلری دیتے تھے اس میں آرام سے ہمارا خرچہ نکل جاتا تھا۔ پھر سال بعد میں نے ایڈمیشن لیا اور پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا، بس اتنا ہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے کے بعد وہ مسہری پر آ کر بیٹھ گیا۔ للک واپس پلٹ گئی۔ تو مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ پھر سال بعد ایڈمیشن لیا اور پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا، بس اتنا ہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے کے بعد وہ مسہری پر آ کر بیٹھ گیا۔ للک واپس پلٹ گئی۔ تو مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ کیا میرے وہ طنز میں اچھے لگتے تھے؟ وہ تیور چڑھا کر اس کے برابر میں بیٹھی گئی۔ یوشا نے سانس بھر کے اسے دیکھا جیسے وہ سب جاننے کے لیے جاگ کر اسے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب اتنا اصرار کر رہی ہو تو بتاتا ہوں، پر میری بات کے درمیان کچھ بولو گی نہیں؟ وہ جو میں بولوں گا اگر برا لگے تو کڑوا گھونٹ پی کر برداشت کر لے گا جیسے میں کرتا تھا۔ گلے میں موجود چین حیثیت سے گھمائی۔ للک نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شوق سے نہیں آیا تھا میکال صاحب کے پاس ملازمت کرنے، بس اس کے علاوہ دوسرا آپشن میرے پاس نہیں تھا، پر میں نے ان سے وفاداری مکمل نبھائی۔ انہوں نے بھی مجھے چھوٹے بھائی کی طرح رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ للک کو میکال نامہ سننے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بیزاریت سے جمائی روکی۔ آپ نے تو پہلے دن سے قسم کھائی تھی یوشا کو ذلیل کرنے کی، کیونکہ آپ کو وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو پڑھائی سے منہ موڑ لیتے۔ آپ کے نزدیک صرف وہ تعلیم حاصل کر کے ہی شخصیت سنور سکتی ہے، جو پڑھے نہ سکے وہ جاہل اور گنوار ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں، تعلیم سے شخصیت سنورتی ہے، چلوی تو پڑھائی دوبارہ جاری کی، پر جو پڑھے لکھے نہ سکے وہ جاہل نہیں، ان پڑھ ہوتا ہے۔ ان پڑھ اور جاہل، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بعض لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی اس اندر کے جاہلت کو ختم نہیں کر پاتے اور بعض بغیر تعلیم کے بھی کافی سمجھدار ثابت ہوتے ہیں۔ توقف سے اس نے سانس بھری۔ للک کا گھٹنے پر کوہنی ٹکائے ہتھیلی پر تھوڑی جما کر غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی سلجھا ہوا سنجیدہ سا یوشا تھا یہ تو۔ میں مڈل کلاس لڑکا ہوں اور مجھے کبھی اس بات پر کوئی تکلیف دکھ نہیں ہوئی۔ میں ہمیشہ سے اس میں خوش رہا، لاکھوں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہا تھا، پر ہاں بس گزر رہی تھی اور آگے میں بس گزارنے کے لیے اچھی جگہ جاب کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے ہمیشہ بری لگتی تھی کیونکہ آپ نے مجھ سے بیر پال لیا تھا، فضول میں باتیں سناتی رہتی تھی۔ ناگن یہی کہتے تھے نا مجھے؟ للک نے گھور کر اسے دیکھا۔ یوشا نے سر ہلایا۔ ناگن تو میں ہوں، سب برباد کر دیتی ہوں۔ وہ خود سے محظوظ ہوتے ہنسی۔ برا نہیں لگا آپ کو؟ نہیں، میری پھپھو تو نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی تھی، اس سے تو ناگن لفظ بہتر ہے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم BBA کر رہے ہو؟ کیونکہ میں ڈگری کے بعد خاندانی کو ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر کے جواب دینا چاہتا تھا۔ وہ مزید وقت ملا تو MBA مکمل کر لوں گا۔ وہ جو اتنی تلخ اور فضول باتوں میں کرتی تھی وہ برداشت کرتے رہے۔ حیران ہوئی۔ آپ ایک سرپھری لڑکی ہیں، آپ کو بھلا کیوں سیریس لیتا؟ آپ جو بھی بولتی تھی وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایک سرپھری لڑکی سے اور کیا توقع کو رکھی جا سکتی ہے؟ یوشا نے گیلے بالوں سے ہاتھ پھیر کر اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ للک لب پہ اس کیے اسے گھورتی رہی۔ اس لیے تم مجھے برے لگتے ہو؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ سامنے والا آپ کے دبدبے میں رہے، پر یوشا ایسا نہیں تھا۔ وہ حقیقت میں اوپر کہہ کر اسے ہی دیکھاتا رہا۔ کون سا سیمسٹر ہے تمہارا؟ للک سیدھی بال بنائے کندھے پر بکھر گئے۔ لاسٹ 2 مہینے بعد ایگزامز ہے۔ بے نیازی سے جواب دیا۔ واٹ؟ کیسے ایگزامز دوگے؟ میں نے تو تم کو اب تک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ للک کتابوں کا کیڑا رہ چکی تھی۔ کمپنی سے آف کے بعد اکیڈمی جاتا ہوں، پھر گھر پر بھی پڑھتا تھا۔ شادی کے بعد سے ٹائم نہیں مل رہا۔ رات کو نجف کے کمرے میں پڑھتا ہوں، آپ تو سو رہی ہوتی ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ دونوں ایبروچ کاٹتا ہوا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ چیفسٹر تم مجھے بتا سکتے تھے؟ خان صاحب، انا تو تمہارے اندر بھی بہت ہے بدنام، بس مجھے سب کو کیا ہوا ہے۔ وہ دنک کر بولی۔
1 منٹ تم کمپنی جو جاب کرتے ہو سپروائزر بلکہ نہیں اکاؤنٹنٹ ہوں وہاں. یوشا نے بیزاری سے پہلے بدلا لے لے اس کے مقابلہ ہی جھوٹے آدمی بس اچھا نہ بس کریں اور کتنے سوال جواب کریں گے. وقت آ گیا ابھی تو کچھ پوچھا ہی نہیں, میں نے ڈگری کے بغیر تمہیں اکاؤنٹنٹ رکھ لیا اور مارٹ میں تم تو کیشیئر ہی ہو نا. ہاں بعض لوگوں کو قابلیت دیکھ کر جاب دیتے ہیں, الحمدللہ میں اس قابل ہوں جو انہوں نے آفر کر رکھی تھی. مزمل کا کزن وہاں کا مینیجر ہے اور سفارش لیکن نے تندیہ شرارت سے کہا. قابلیت نہ موجود کالر اس نے کھڑے کیے. وہ پہلے سپروائزر ہی رکھنا چاہتے تھے پر مزمل کے سامنے سے ان کو بتا دیا کہ میں BBA کر رہا ہوں. اب اس نے میرا GPA دیکھا اور تو وہ قائل ہو گیا. مختصر جواب دیتے بولا, میں نے ایک بات ایزیوم کی ہے کہ تم کافی محنتی ہو. یوشا جگہ پہ لیٹنے کے لیے جگہ جانے لگا تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑی. یوشا نے جھنجھلا کے قدم روکے تو للے بری طرح سے ٹکرائی. کیوں تم چھلی بنی پھر رہی ہو؟ تھک گیا ہوں میں. وہ ناک رگڑتا دیکھ کر وہ الجھن سے بولا, سو جانا, پہلے کام کی بات سنو. تم نا مڈل کلاس آدمی, بس مڈل کلاس جتنا ہی سوچو گے, پر میں نے بہت کچھ سوچ لیا ہے. بلی کے خواب میں چھیچڑے چھٹا, محنت سے سب حاصل ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ دونوں آپ اس مسحری پر ٹک گئے, اور جب تک تم انٹر پاس نہیں ہو تو بہتر ہوگا, تو بہت بہتر ہو گیا ہے. سب سے پہلے اس نے یوشا کا بازو تھامے رکھا اور آہستہ آہستہ سب بتاتی چلی گئی. بات ختم کر کے سانس بھری. یوشا نے توقف سے سنا سانس باہر چھوڑی, لبوں پر زبان پھیر کر کہا, یہ سب آسان آپ کو لگ رہا ہے پر ہے نہیں. اگر جاب گئی تو کرایہ کہاں سے دوں گا میں؟ مجھے لگ رہا ہے تم جان بوجھ کر بیوقوف بن رہے ہو. میں بیوقوف نہیں بن رہا, میں آپ کے پلان سے ایک چیز مس کر رہا ہوں, وہ ہے آپ کا جاب کرنا. وہ تو میں کروں گی چاہے آسمان الگ ہو یا زمین. گھر چینج کرنا لازمی ہے. ہاں میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. میری فیملی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ بھی فیملی کا اہم حصہ ہے. میں نہیں چاہتا اتنے بڑے رسک لے کر فیملی کو مشکل میں ڈال دوں. سچ کہوں تو ڈرتا ہوں. کھڑکی کے پہ اس کی نگاہیں جمی تھی, باریک سا چاند سیاہ چادر پہ نمایاں ہو رہا تھا. لیلک نے سانس بھری. دیکھو یوشا, آگے بڑھنے کے لیے ریسک لینا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کر ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. فوراً ہم کچھ نہیں کریں گے. وہ ہماری منزل ایک لگژریس لائف ہے. آپ کی تو تمہارا بھی بھلا ہو رہا ہے تو برائی کیا؟ وہ چڑھ کر بولی. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہتے. جگہ سے لگاؤ, کچھ نہیں ہوتا. میں بھی حویلی چھوڑ کر آئی ہوں. دیکھو زندہ ہوں, مر تھوڑی گئی. ماحول کو بدلنے سے بہت وقت فرق پڑتا ہے. اچھا علاقے میں رینٹ پر گھر لیں گے. یہ سب آہستہ آہستہ ہوگا. تم بھی جاب کرو گے اور میں بھی رسک لینا پڑیں گے. ویسے بھی بیک پر یہ گھر تو موجود ہوگا نا. ہم اسے سیل نہیں کریں گے, رینٹ پر ہی چڑھا دیں گے اور یہاں سے آیا رینٹ وہاں پے کر دیں گے. سمپل, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے, نہ ہی اتنا کوئی ریس. وہ جھنجھلا چکی تھی پھر بھی تحمل سے یوشا کو سمجھانے لگی اور وہ کافی حد تک سمجھ رہا تھا. ہے آپ کو, اس سے آپ کو خوشی ملے گی تو کر لیں گے. آرام سے شانے اچکا دیے. اے ہیرو, میری بات خوشی کی نہیں, آگے بڑھنے کی. کیا ساری زندگی اسی محلے میں گزارنی ہے؟ تم پڑھے لکھے ہو پر مڈل کلاس سوچ رکھتے ہو. دنیا میں جتنے امیر لوگ ہیں سب رسک لیتے ہیں اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. للک تب گئی تھی. کیا یوشا واقعی اتنا بیوقوف تھا یا بن رہا تھا؟ اتنا تو وہ سمجھ رہی تھی, وہ رسک لینے سے ڈر رہا ہے. یوشا نے گزارنے والی زندگی کا سوچا ہوا تھا پر لیلک جو اسے خواب دکھائی تھی وہ خوبصورت زندگی تھے جو یوشا کو فوراً ہضم نہیں ہو رہے تھے. پر اب وہ اس طرف سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا. اس معاملے میں لیلک اسے صحیح معلوم ہو رہی تھی. تمہارا خواب بھی خود سے دل نہیں ہوا کسی خوبصورت سے گھر کا؟ تم مالک کو. لیلک نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا. خواہش سب کی ہوتی ہے پر کبھی اتنا حوصلہ کسی نے نہیں دیا. پاپا کے بیمار ہونے کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پہ تھی اور میں اتنا آگے کبھی نہیں سوچا. سوچ سے جاب تک محدود رہی. ہاں البتہ آگے ترقی میں ضرور کرتا. اب گھامڑ تو ٹھہرا نہیں. لب ملائے جتاتے ہوئے مسکرا کر وہ کھڑا ہوا. لیلک گھورتی رہی. کیا ہو گیا؟ اب مجھے قسم سے نیند آ رہی ہے. نیند کے خمار سے سرخ پڑتی ہے آنکھوں کے ڈورے مسل کر تکیہ درست کیا. لیلک نے دانت کچکچائے اور تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا. مر جاؤ تم پاگل گدھے, چیپسٹر, جاہل, گوار بولنا رہ گیا ہے. یوشا نے فوراً لقمہ دیا. ایڈیٹ, ڈرائیور نہ ہو تو اپنی جگہ سے آ کر وہ پیر پٹک کر غرائی. یوشا نے تعظیم سے دل پر ہاتھ رکھا اور بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا. سرفری نہ کر سوچ بھٹک کر یوشا نے کروٹ بدل لی. پیچھے اندازہ تھا محترمہ کتنا سلگ رہی ہوں گی. صبح ہوتے چرند پرند کے چہچہانے کی آواز پھیلنے لگی. سورج بھی نکلتا ہوا پورے شہر پہ چھا گیا. وہیں کراچی کے ایک معمولی علاقے میں خان ہاؤس میں چہل پہل جاری تھی. کچن کے سامنے کا حصہ برآمدہ کہلاتا تھا جدھر پلرز آگے کی طرف کھڑے تھے اور پھر صحن تھا. زغرورہ فجر کی جاگی ہوئی باہر تخت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی. امی, آپ نے میرا باٹنی کا رجسٹر کہاں رکھا ہے؟ نجف نے چنگاڑتی ہوئی آواز خاموش ماحول میں گونجی. اس کے شور مچانے پہ مائدہ نیند سے بیدار ہو کر کمرے سے نکل آئی تھی. تمہاری کتابوں کے ساتھ ہی رکھا تھا. آنکھیں کھول کر
کر دیکھو۔ زرغورہ نے بھی بیٹھے ہوئے سر جھٹک کر کہا، اماں نہیں ہے یہاں، پتہ نہیں روز میری ہی چیزیں گم کیوں ہو جاتی ہیں، امی دیر ہو رہی ہے، فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ ایک رجسٹر کی تلاش میں پورا کمرہ پھیلا چکی تھی۔ کبھی تمہیں کچھ ملا ہے؟ تم لوگ اپنی آنکھیں کسی نابینا کو خیرات کر دو، اس معصوم کا بھلا ہو جانا ہے، تم لوگوں نے تو خود آنکھوں کا استعمال کرنا نہیں ہے۔ نجف نے پلٹ کر دیکھا تو ضرورہ کمرے میں آ چکی تھی اور غصے سے کہتی سے شیلف کی جانب بڑھی، ہاں دیکھ چکی ہوں 10 بار، یہاں سیٹی پر بیٹھ کر اس نے پیروں میں موزے چڑھایا، پھر اب کسی فرشتے نے لا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ اس کے برابر میں رجسٹر گویا پٹکا گیا۔ نجف نے دانت نکال کر سر اٹھایا۔ ضرورہ غصے سے اسے گھور رہی تھی، میں بتا رہی ہوں اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، مجھے چیزیں مل کر نہیں دیتی اور آپ کے سامنے سب پرکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ضرورہ کا تھپڑ اسے پڑتا، رجسٹر اٹھا کر وہ تیزی سے بیگ کی طرف لپکی، ابھی وہ وائی فائی ہٹواتی ہوں، بہت دیکھ لیا انڈین سیریل، ماتے یہ ظلم نہ کیجیے گا۔ نجف نے سر اٹھا کر معصومیت سے آنکھیں چپکائیں۔ یوشا کے ابا ضرورہ کمرے سے نکلتے ہوئے آواز دے رہی تھی، یوشا کے ابا نجف کے ابا نہیں ہے کیا؟ وہ نجف کے تو اٹھائے ہی رستے سے، کوئی محبت نہیں کرتا ہوں؟ جل کر وہ کھڑی ہو گئی، شیشے کے سامنے جا کر ایک نگاہ خود کو دیکھا، پھر خود پہ اجازت ڈالی اور بیگ کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرہ واپس کس نے سمیٹنا تھا؟ ماتے شری زندہ باد۔ کمرہ نیم روشن تھا، پردے کے باعث سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ لیلک بے خبر سی چادر گردن میں اوڑے سو رہی تھی۔ یوشا آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوارا تھا، پھر تھوڑی پہ 2 انگلیاں جما کر گردن دائیں بائیں موڑ کر اپنی شارپ جو لائن دیکھی۔ بس کر دو خان صاحب، کہیں شیشہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ لیلک کی خمار سے آلود آواز پر وہ پلٹا، وہ مندی آنکھیں کھولے اٹھ کر بیٹھی تھی، ریشمی بال گردن پر گر رہے تھے، کاجل سے سونی آنکھیں خوبصورت ترین آنکھیں لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اس کے پاس آئی اور اوپر تا نیچے یوشا کا جائزہ لیا، تم اکاؤنٹنٹ ہو، ذرا اچھے سے ڈریس اپ ہو کر جایا کرو، یہ بتانے کے لیے آپ صبح جاگی ہیں، شور دیکھ رہے ہو کتنا ہے، تمہارے گھر والے سکون سے سونے کہاں دیتے ہیں؟ پانی کی موٹر، نجف کا چلانا، پھر آنٹی کا جواب دینا، کچن میں ہوتی کٹ پٹ، بندہ کیسے سوئے؟ اوپر سے یہ مریض سے پنکھا، نیند کا خمار اتر چکا تھا، وہ ہاتھ لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے دن سے یہ سب چلتا آ رہا ہے، تب تو آپ نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ یوشا نے شاکی نگاہ سے دیکھا، لیلک جذبت ہوئی، میں لبوں پر زبان پھیری، آج میں تمہارے لیے اٹھی ہوں، میرا فرض ہے نا تمہارا خیال رکھنا۔ آگے بڑھ کر وہ اس کی شرٹ کی کالر ٹھیک کرنے لگی۔ یوشا نے گلے میں گھونٹ لی ابری، اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہو غلطی ہے بالکل، آج بات کروں گا امی بابا سے، بات نہیں کرنی، اطلاع دینی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ لیلک نے اس کی تھوڑی اٹھائی نگاہ سلور چین پر گئی جو اس کے کالر کے ڈھلکنے کی وجہ سے جھانک رہی تھی۔ اتارو یہ چین، اونڈا موالی لوگ پہنتے ایسی فالتو چیزیں، لیکن لیلک نے چین دیکھتے ہی حتمی انداز میں کہا، اس کی کالر کی چین باہر نکالا، میں یہ نہیں اتار سکتا، سب کہتے ہیں مجھ پر اچھی لگتی ہے، تمہارے 2 نمبر دوست ہی بولتے ہوں گے۔ یوشا انسانوں کی طرح رہا کرو نا، تم میرے شوہر اور یہ سب مجھے پسند نہیں، مجھے ڈیسنٹ لوگ پسند ہیں۔ وہ تیزی سے غصے سے بولتی چلی گئی۔ یوشا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، پھر ہونٹوں پر ستائی سی مسکراہٹ ابھری، تو مان لیا مجھے شوہر؟ بیگم صاحبہ ہاں تم میرے شوہر ہو، پر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، جتا کر جس نے اس کی گردن سے چین اتار کر ڈریسنگ پر پٹک چکی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ بھی بولتی ہیں؟ یوشا کا کالر درست کیا، لیلک نے بات انسنی کر دی، یوشا تم ڈیسنٹ رہا کرو، بہت اچھے لگو گے۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ الماری کھولنے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک ہینگر سے لٹکا سوٹ اس کے سامنے کیا، یہ پہن لو، کسی کے ولی میں نہیں جا رہا۔ اس کا نیا 2 پیس سوٹ وہ نکال چکی تھی، یوشا شادی وغیرہ میں پہن لیا کرتا تھا، اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی کلرک نہیں جو منہ اٹھا کر نکل جاتے ہو، یہ سب سکھانا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ ان نیک خیالات کا بندہ ماحول دیکھ کر چیز اپناتا ہے، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے، معمولی سی کمپنی ہے، وہاں کوئی اتنا بن ٹھن کر جاؤں گا تو لگے گا ولیمے سے بھاگ کر آئے ہوں۔ کون سی کمپنی ہے؟ پینسل۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بغیر ڈگری کے، بغیر ایکسپیرینس کے یوشا کا اکاؤنٹنٹ کی جاب مل جا یہ کسی ہائر فائی کمپنی میں؟ اس نے ہینگر لے کر واپس الماری میں لٹکا دیا اور الماری بند کر کے اس کے سامنے آیا۔ لیلک برا سا منہ بنائے کھڑی تھی، اتنی تھکی ہوئی سیلری دے رہے ہیں، مجھے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، ایک کام کرنا ایگزامز کے بعد تم یہ چھوڑ دینا، مجھے کوئی اچھی کمپنی جوائن کرنا، اپنے پلان میں ایک تبدیلی فوراً کی۔ یوشا نے سر خم کر دیا، دیکھو انسان لگ رہا ہوں، پہلے کیا ایلین لگتا تھا؟ لیلک نے چین اٹھا کر مٹھی میں جکڑ لیا اور خود کو زبان جو اے وے کر کے فراٹے بھرتی ہے وہ کچھ نہیں، لڑکیاں تو نرمی سے بات کرتی اچھی لگتی ہیں، تو تم نے کون سا میرے بولنے سے کیا مسئلہ ہے؟ خود بھی پشتوں میں گالیاں دیتے رہتے ہو۔ برش اٹھا کر اس نے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا، لاہور والا میں نے کب گالیاں دی؟ یوشا نے نگاہ بالوں پر جم گئی، جانا مت، میں ناشتہ بنا دوں گی اور تم جاؤ اماں بابا سے اور ان کو بتا دو کہ آ کر بتا دوں گا،
پھر گھر مت آنا، ابھی بتاؤ جا کر وہ آنکھیں دکھا کر بولی۔ یوشا دانت کچ کچا کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد للک فریش ہوئی، کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی۔ آج کچھ خوشگواری سی تھی، جیسے پہلی سیڑھی پر وہ قدم رکھنے والی تھی۔ بھائی آج اتنی جلدی یہ جا رہے ہیں نا؟ جب کمرے سے نکلتی ہوئی یوشا سے ٹکرائی تھی، یوشا نے بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ پھر کمرے وہ رحیم خان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مزمل کا ایکسیڈنٹ؟ مائدہ جو صوفے پر ڈائجسٹ کھول کر بیٹھی تھی چہک کر بولی۔ نہیں، جب آ کر جواب دیا مائدہ نے خفا سے شانے اچکا۔ چلے مجھے بھی اسٹاپ تک بائک پر چھوڑ دینا پلیز، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ نجف نے مسکینوں سی شکل بنا کر اسے دیکھا۔ کتنا شوق ہے تمہیں بائک پر بیٹھنے کا؟ یوشا نے بازو اٹھایا۔ مجھے ابھی بابا سے بات کرنی ہے، ٹائم لگے گا، تم رک سکتی ہو تو باہر بیٹھو ورنہ فاطمہ کے ساتھ جاؤ۔ شاباش۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ بھی ڈیٹو کی طرح کمرے کے دروازے پر لٹک گئی۔ اب تجسس بھی تھا کہ بھائی کو کیا اہم بات کرنی ہے، جو والد صاحب کے حضور کمرے میں ہی حاضری لگا دی۔ زرغون اور رحیم خان ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بابا، کچھ مسئلہ؟ وہ کچھ مسکراتا ہوا ہچکچاتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب صبر کرو، پہلے میں ناشتہ کر لوں پھر تمہیں منا کر دوں گی۔ زرغونہ نے اسے گھور کر کہا۔ ابھی میں ناشتے کے لیے نہیں آیا۔ وہ شرمندہ ہی ہو گیا۔ وہ تو آپ کی بہو صاحبہ بنا رہی ہے، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی۔ للک نے صبح جاگنے پر زرغونہ ضرور چونکی تھی۔ کہو جاب وغیرہ سب صحیح جا رہی ہے؟ رحیم خان متفکر ہوا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ آپ کی بہو صاحبہ جاب کرنا چاہتی ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، بس آپ دونوں کی اجازت چاہیے۔ یوشا نے سنجیدگی سے ہمت کر کے بات مکمل کر دی۔ دونوں میاں بیوی کا ہاتھ رک گیا۔ تو یہ باتیں بہو صاحبہ اس لیے جاگ گئی ہیں؟ زرغونہ کا دھیان اب یوشا پر تھا، جو دلچسپی سے دروازے سے کندھا ٹکائے کھڑی تھی، اندر چلتا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے للک نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مائدہ کچن میں جا چکی تھی۔ نجف نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور دونوں نند بھابھی اب دروازے پہ لٹ کے اندر جھانک رہی تھی۔ بھابھی آپ واقعی جاب کریں گی؟ نجف نے دبی سے سرگوشی کی۔ ہوں، واہ، مجھے بہت شوق ہے، آپ کا اسٹائل بھی باسی سا ہے، آپ فیشن ڈیزائنر ہوں گی ایک دن۔ واہ، نجف کی نگاہیں اندر جمی تھی پر زبان بے لگام تھی۔ للک ہلکا سا مسکرائی۔ یوشا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب خاندان کی بہو بیٹیاں کیا نوکری کرتی پھریں گی؟ بابا آپ کو ان کا معلوم تو ہے، گھر میں ان سے رہا نہیں جاتا۔ یوشا مزید سمجھاتا ماں کی بات درمیان میں کاٹ ڈالی۔ اور لاؤ بڑے گھر کی لڑکی کو بہو بنا کر، یہ تو ہونا تھا۔ میں جب ہی اس نکاح کے خلاف تھی، پھر بھی آپ کی وجہ سے اسے تسلیم کر لو جی۔ امی کا ڈرامہ شروع، مجھے کہہ رہی تھی انڈین سیریل نہ دیکھا کرو، اور خود کو دیکھو کیسے کوکیلا بنی بیٹھی ہے۔ نجف نے خفت سے منہ بگاڑا۔ للک نے تحمل سے سانس کھینچی۔ اس کے ان کی باتیں تو بری نہیں لگی تھی، پر سوچ پر تفت تھی۔ بڑے گھر کی لڑکیاں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی ہیں، ابھی جاب کرنی، بعد میں پھر یہ گھر برا لگے گا تو یوشا کو لے کر الگ ہو جائے گی ہم بوڑھے والدین کو، تو پھر تم میوزیم میں رکھوا دینا۔ زرغونہ کے لیے ناشتہ بھی زہر ہو گیا تھا۔ للک جس کو لگتا تھا زرغونہ بری نہیں ہے، اس وقت وہی اس کو سب سے بری لگ رہی تھی۔ آنٹی اتنا ڈرامہ کریٹ کر رہی ہیں، #پاکستانی امی، نجف نے اضافہ کیا۔ ساسو ماں، للک نے جھرجھری لی۔ امی وہ ایسا کچھ نہیں سوچتی ہے، ان کا یہ شوق ہے تو انہیں پورا کر لینے دو۔ نہ وہ اپنے بیٹے کو آپ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اسے کبھی کسی چیز کی شکایت کی؟ انہوں نے سارے شکوے ہی یوشا سے تھے بس۔ یوشا نے نرمی سے ماں کو دیکھا۔ انہوں نے پہلو بدل لیے۔ لڑکیوں کے اپنے خواب ہوتے ہیں، وہ باپ بھائی کے گھر میں پورا نہیں کر پاتی، پر شادی ہو کر سسرال والوں کی خدمت میں لگ جاتی ہیں۔ ایسے میں ان کا خواب تو اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ بہت درد ہے بی بی، زرغونہ نے چوٹ کی۔ یوشا نے سر جھٹکا۔ دوسری طرف للک سوچ میں ڈوبی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، ان کے خوابوں میں رکاوٹ ہرگز نہیں بنوں گا۔ بابا آپ سمجھدار ہیں، وہ صلح جوئی سے بولا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ زرغونہ نے گھورا۔ آپ دونوں ہی سمجھدار ہیں، کیوں ظالم سماج کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں؟ بہرا کر اس نے کنبوٹی سہلائی۔ اگر للک بچے کی یہ خواہش ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پر اس کے علاوہ یوشا میں تمہیں اور کسی چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ رحیم خان برہمی سے بولے۔ یوشا نے جھٹ سر ہلا دیا۔ زرغونہ غصے سے دیکھ رہی تھی۔ خاندان والے کیا سوچیں گے کہ اتنے برے حالات ہو گئے کہ بہو کو نوکری کے نکال دیا؟ اف امی، خاندان والوں کو سوچنے سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسروں کی وجہ سے اپنا سکھ چین کا گلا گھونٹنے لوگوں کو تب بھی بتنگڑ ہی بنانا تھا جب ہمارا نکاح ہوا، پر اب یہ واقعہ بھلا کسی کی زبان پر موجود ہے۔ اچھا دماغ نہ خراب کرو، اپنا کام کرو اپنا۔ ان کے لتاڑنے پر ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ شکریہ کہتا جیسے ہی باہر نکلا، دونوں باہر لٹکی ملی۔ یوشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا کہ داشتہ کی طرح معدہ بنا رہی ہے۔ للک نے لٹ کو انگلی سے پیچھے ہوئے بے نیازی سے رخ موڑا۔ اپنی بات نکلوا کر محترمہ کی تیور ہی بدل گئی۔ سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ اپنے گھر والوں کے سامنے یوشا کا اس کے لیے اسٹینڈ لینا اسے پسند آیا تھا۔ شادی سے پہلے وہ اس کے بارے میں الگ خیالات رکھتی تھی۔ یوشا کا بار بار شہریار کے متعلق سمجھانا باس پرس ہونا للک کے دماغ میں یوشا کا الگ امیج بن گیا تھا۔ کوئی تنگ نظر سا پٹھان، پر وہ کافی الگ ثابت ہوا تھا۔ تنگ نظر نہیں تھا، عورتوں کی عزت کرتا تھا۔ آخر کو للک کی خاطر اس نے نکاح کیا، پھر اب للک کے ساتھ دینے پر بھی راضی ہو ہی گیا تھا۔ بات للک کی جاب کرنے کی نہیں، اس کے خوابوں کی تکمیل کی تھی۔ ایسے یوشا کو بات سمجھ لگ گئی تھی۔ وہ ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار تھا۔ نجف کو
کو اسٹاپ تک چھوڑ کر وہ واپس آیا۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوا تھا، بائک سڑکوں پہ روانہ ہوا تھی، وہ اپنی دوست سے ہاسٹل میں ملاقات بھی کر چکا تھا۔ یوشا اسپیڈ تیز کرو، ایسے تو میں انٹرویو دینے کل پہنچوں گی، لیکن نے دانت کچا کر اسے کندھے پر مکہ جڑا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو ذمہ دار آج صرف آپ ہوں گے۔ وہ تنبیہ گو ہوا، نگاہیں سڑک پر جمی تھی۔ انسان تھوڑا صبر کر لیتا، آپ انٹرویو دینے کل بھی جا سکتی تھی، آپ کی وجہ سے میں آج کمپنی لیٹ پہنچوں گا۔ وہ تپا ہوا تھا، ایسی بھی کیا قیامت برپا ہو گئی تھی، وہ تھوڑا انتظار کر لیتی۔ الٹا لیلنگ نے پہلے سے ہی جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا، بس وہ منتظر تھی کب یوشا اپنے ماں باپ کو اس بارے میں اطلاع دے۔ اس کو کسی کی اجازت کی بھلا کیا ضرورت تھی، ان کے کاروبار کے ان کے انکار کے باوجود بھی وہ کون سا اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی تھی، جبھی پہلے ہی سے انٹرویو کی تیاری کر رکھی تھی۔ یوشا ناشتے سے فارغ ہوا تب اس نے یہ بم پھوڑا تھا، وہ سب سے پہلے اسے انٹرویو کے لیے لے کر جائے۔ کیوں بڑبڑ کر رہے ہو تمہاری طرح میں نے کسی تھکی ہوئی کمپنی میں اپلائی نہیں کیا، کمپنیز ہیں، برانڈڈ کمپنیز ہیں۔ آج آخری دن ہے، آج بھی نہ جاتی تو گھر پر بیٹھ کر تمہارے لیے جلی ہوئی روٹیاں سینکتی رہتے جاتی۔ وہ پرجوش تھی، پر یوشا کی بات اس سے غصہ دلا رہی تھی۔ ٹریفک سے نکل کر یوشا نے بائک تیز کی، بائک پر بیٹھ کر چادر کو سنبھالنا اور للک کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ دیکھتے ہیں کہاں جاب ملتی ہے، یوشا دھیرے بڑبڑا۔ اعتراض کر رہے ہو؟ وہ اسے مضبوط سے بازو سے تھام کر بیٹھی تھی۔ للک نے اس کو سر کو گھورا جو اس بات میں ہلا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بائک کسی کمپنی کے پارکنگ میں لا کر کھڑی، سر ہلا کر اس نے بلڈنگ کو دیکھا۔